الکیمسٹ ظاہری طور پر ایک ناول ہے، لیکن یہ ہر اس شخص کی کہانی ہے جو خواب دیکھتا ہے اور ان خوابوں کا پیچھا کر کے کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ آپ زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ اپنے آپ کو اس کہانی کے مرکزی کردار سے مماثلت دے سکتے ہیں۔ سینٹیاگو ایک چرواہا تھا۔ وہ اسپین انڈولوشیا میں رہتا تھا۔ اس کا والد اس کو علم حاصل کروانا چاہتا تھا، لیکن اسے دنیا دیکھنے کا شوق تھا، تو اس کے والد نے اسے بھیڑیں خرید دی تاکہ وہ دنیا کو دیکھ سکے۔ کچھ عرصہ بھیڑوں کو چراگاہوں میں چرانے کے بعد وہ ان کی اون بیچنے کے لیے ایک قریبی شہر طائفہ کی طرف چل پڑا، اور راستے میں ایک جگہ جب وہ رات گزارنے کے لیے ایک چرچ میں لگے ایک درخت کے نیچے سویا تو اسے خواب آیا کہ مصر میں اہرام مصر کے نیچے کچھ خزانہ ہے جو اسے اپنی طرف بلا رہا ہے۔ یہ خواب سینٹیاگو کئی بار دیکھ چکا تھا۔ صبح ہونے کے بعد سینٹیاگو شہر چلا گیا۔ اس نے اپنے ضروری کام کیے اور اس کے بعد وہ ایک عورت کے پاس گیا جو خوابوں کی تعبیر بتاتی تھی۔ اس عورت نے اسے کہا کہ وہ خزانہ ملنے پر خزانے کا 10واں حصہ لے گی، اور اس نے یہی کہا کہ اہرام مصر کے نیچے سینٹیاگو کو خزانہ ضرور ملے گا۔ بہرحال سینٹیاگو کچھ مطمئن نہ ہوا اور وہاں سے چلا گیا۔ ایک روز جب وہ شہر سے تھوڑا دور ایک کتاب پڑھ رہا تھا تو ایک بوڑھا آدمی اس کے پاس آ کے بیٹھ گیا۔ اس بوڑھے آدمی نے حیران کن طور پر سینٹیاگو کو ان لوگوں کے بارے میں بتایا جن سے سینٹیاگو مل چکا تھا، اور یہ کہ وہ پہلے سے ہی اس کے خواب کے بارے میں جانتا تھا۔ اس نے سینٹیاگو کو کہا کہ وہ اس خواب کی تکمیل میں سینٹیاگو کی مدد کرے گا، لیکن اس کے بدلے وہ ریوڑ کا ایک حصہ لے گا۔ کافی سوچ بچار کے بعد سینٹیاگو رضامند ہو گیا۔ اس بوڑھے کا نام ملکی زیدک تھا جو کہ سیلم کا بادشاہ تھا۔ اس نے سینٹیاگو کی رہنمائی کی اور اسے راستے میں آنے والی نشانیوں کے بارے میں بتایا، اور یہ بھی کہ ہر پیش آنے والا حادثہ کسی نہ کسی نشانی کی طرف اشارہ کرتا ہے اگر کوئی سمجھے تو۔ سینٹیاگو اپنی بھیڑیں بیچ کر ایک بحری جہاز کے ذریعے افریقہ کی طرف روانہ ہوا۔ سینٹیاگو کا پہلا پڑاؤ ٹینیئرز میں ہوا جو کہ موروکو کا ایک شہر ہے۔ وہاں اس نے ایک دوست بنایا، لیکن بدقسمتی سے وہ دوست اس کو دھوکہ دے کر اس کی ساری رقم لے اڑا۔ اب سینٹیاگو دوہری مصیبت کا شکار تھا۔ وہ ریوڑ بھی بیچ چکا تھا اور اسے اپنے مقصد کا حصول بھی نہ ہوا۔ انتہائی بھوک کی وجہ سے وہ ایک کرسٹل فروش کے پاس گیا اور اس کی دکان کی صفائی میں اس کی مدد کی۔ اس عمل کی وجہ سے اس کی دکان اچھی لگنے لگی اور گاہک آنے لگے۔ اس دکاندار نے سینٹیاگو کو کھانا کھلایا اور اسے کہا کہ وہ اس کے ساتھ ہی دکان پر کام کرنا شروع کر دے۔ سینٹیاگو چاہتا تھا کہ دکاندار اسے اتنے پیسے دے کہ یہ اہرام مصر تک جا سکے، لیکن دکاندار کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ بہرحال سینٹیاگو نے وہاں کام کرنا شروع کر دیا اور کچھ ہی عرصے بعد وہاں ایک قہوہ خانہ بھی کھول لیا جو کہ خوب چلا۔ اب سینٹیاگو کے پاس اتنے پیسے تھے کہ وہ اپنا ریوڑ خرید سکتا تھا اور واپس اپنی پرانی زندگی میں جا سکتا تھا۔ چنانچہ وہ اسپین واپس جانے کے لیے رضامند ہو گیا۔ ایک صبح سینٹیاگو نے ایک قافلے کے بارے میں سنا جو سہارا ڈیزرٹ کو کراس کر کے مصر جا رہا تھا۔ چنانچہ ایک دم سے اس نے اپنا ارادہ بدلا اور مزید آگے جانے کا اور اپنے خواب کی تکمیل کا فیصلہ کیا۔ اس قافلے میں اسے ایک انگریز ملا۔ کچھ رفاقت کے بعد اسے معلوم ہوا کہ انگریز ایک کیمیادان سے ملنے جا رہا ہے جو دھات کو سونے میں بدل سکتا ہے۔ جیسے جیسے قافلہ آگے بڑھ رہا تھا، صحرا کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ سینٹیاگو راستے میں پیش آنے والے ہر واقعہ سے سبق سیکھ رہا تھا۔ اب اسے آہستہ آہستہ سے پتہ چل رہا تھا کہ ایک زبان ایسی بھی ہے جسے ہر انسان بول اور سمجھ سکتا ہے۔ وہ لوگوں کے چہروں کے پیچھے چھپے تاثر کو دیکھ سکتا تھا اور انہیں محسوس کر سکتا تھا۔ تھوڑا اور سفر کرنے کے بعد انہیں خبر ملی کہ صحرا میں دو قبیلوں کے درمیان جنگ چھڑ چکی ہے۔ چنانچہ قافلے والے پریشان ہو گئے اور انہوں نے صحرا میں موجود نخلستان کی طرف جانا شروع کر دیا۔ نخلستان میں پہنچتے ہی انگریز نے اس کیمیادان کی تلاش شروع کر دی۔ انہیں ایک لڑکی ملی جس کا نام فاطمہ تھا۔ فاطمہ نے انہیں بتایا کہ کیمیادان انہیں کہاں ملے گا۔ ایک دن لڑکا نخلستان کے باہر ٹہل رہا تھا کہ اس نے دو بازوں کو لڑتے دیکھا اور اسے محسوس ہوا کہ کچھ غلط ہونے والا ہے۔ اس کے احساسات اور نشانیوں کے پہچاننے کے ہنر نے اسے بتایا کہ شاید نخلستان کو خطرہ ہے۔ چنانچہ اس نے یہ بات نخلستان کے سردار کو بتائی اور سردار نے احتیاطی طور پر حفاظت بڑھا دی، اور کچھ ہی دن بعد ایک باغی گروہ نے نخلستان پر حملہ کر دیا، لیکن وہ سارے اس دوران حفاظت پہ مامور سپاہیوں کی وجہ سے مارے گئے۔ سینٹیاگو کو اس مشورہ کی وجہ سے انعام دیا گیا اور مشیر خاص مقرر کر دیا گیا۔ سینٹیاگو کے دل میں خیال آیا کہ کتنا ہی اچھا ہو کہ وہ فاطمہ سے شادی کر لے اور سکون سے یہیں پر اپنی زندگی گزارے، لیکن جب اس نے اپنے خواب کا ذکر فاطمہ سے کیا تو فاطمہ نے اسے اپنے خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے تلاش جاری رکھنے کو کہا۔ اب وہ کیمیادان بھی اس کی مدد کے لیے حاضر ہو گیا جو دھات کو سونے میں بدل سکتا تھا۔ چنانچہ اب کیمیادان اور سینٹیاگو اہرام مصر کی طرف چل نکلے۔
راستے میں انہیں ایک جنگجو قبیلے نے پکڑ لیا۔ وہ ان کو دوسرے قبیلے کا جاسوس سمجھ کر مارنے ہی والے تھے کہ کیمیادان بولا، سینٹیاگو اپنے آپ کو ہوا میں تحلیل کر سکتا ہے جو کہ آپ کے خیمے اکھاڑ دے گی۔ اس قبیلے کا سردار حیران ہوا اور اس نے کہا کہ اگر سینٹیاگو واقعی ایسا کر دے تو ان دونوں کی جان بخش دی جائے گی۔ سینٹیاگو پریشان تھا اور کیمیادان سے ناراض تھا کہ وہ کیسے اپنے آپ کو ہوا میں تحلیل کرے گا، لیکن بقول کیمیادان وہ سینٹیاگو پہ یقین رکھتا تھا کہ وہ ایسا کر لے گا۔ چنانچہ ایک دن سینٹیاگو کو ایک ٹیلے پر لے جایا گیا اور قبیلے کے لوگ اس کے فن دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ سینٹیاگو ہر چیز کو محسوس کر سکتا تھا اور وہ اس زبان سے بھی واقف تھا جو ہر انسان سمجھ سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے دل سے صحرا کو محسوس کرنا شروع کیا اور کچھ ہی دیر بعد وہ ہوا میں تحلیل ہوا اور سارے خیمے ہوا کی نظر ہو گئے۔ یہ دیکھ کر قبیلے کے سردار نے ان کو آزاد کر دیا۔ اہرام مصر پہنچنے سے تھوڑا پہلے کیمیادان سینٹیاگو کو لے کر ایک سرائے میں رکا اور اس پڑاؤ کے دوران کیمیادان نے ایک دھات کو سونے میں بدل دیا اور ایک ٹکڑا اس نے سینٹیاگو کے حوالے کر دیا اور اسے کہا کہ اب آگے کا سفر سینٹیاگو اکیلا کرے گا۔ سینٹیاگو کچھ سفر کے بعد اہرام مصر کے قریب پہنچ گیا۔ اہرام مصر دیکھ کر خوشی سے اس کے آنسو نکلے اور زمین پر گرے۔ ملچی زیدک نے اسے بتایا تھا کہ آنسو خوش قسمتی کا شگون ہے۔ چنانچہ سینٹیاگو اس جگہ کو کھودنا شروع ہو گیا جہاں آنسو گرے تھے۔ جب وہ تھوڑے نیچے پہنچا تو اوپر سے کچھ ڈاکو نمودار ہو گئے اور انہوں نے اسے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا۔ اس کا سونا لے لیا۔ وہ ڈاکو اس کھدائی کی وجہ پوچھنا چاہتے تھے کہ آخر کیوں سینٹیاگو اس ویرانے میں گڑھا کھود رہا ہے۔ سینٹیاگو نے مجبوراً انہیں اپنے خواب اور اپنے سفر کے بارے میں بتایا۔ وہ یہ سن کر ہنس پڑے اور ایک ڈاکو بولا، پاگل، کچھ عرصہ پہلے میں نے بھی اسپین میں ایک چرچ میں لگے درخت کے نیچے ایک خزانہ دیکھا تھا، لیکن میں تمہاری طرح احمق نہیں ہوں کہ جا کر اسے ڈھونڈنا شروع کر دوں۔ اور اس کے بعد ڈاکو وہاں سے چل نکلے۔ اب لڑکے کو خزانے کا علم ہو گیا تھا، چنانچہ وہ اسپین کی طرف چل نکلا اور چرچ میں جا کے جب اس نے کھدائی کی تو اسے پتہ چلا کہ واقعی خزانہ اس درخت کے نیچے موجود ہے۔ یہ ہر انسان کی کہانی ہے، ہر انسان جو خواب دیکھتا ہے، جیسا سینٹیاگو نے دیکھا دنیا گھومنے کا خواب۔ ہر انسان اپنے خوابوں کی تکمیل کرنا چاہتا ہے لیکن وہ ان نشانیوں کو سمجھ نہیں پاتا۔ زندگی میں آنے والا ہر واقعہ کچھ نہ کچھ سکھا کے اور بتا کے جاتا ہے۔ یاد رکھیے، سونا آپ خود ہی ہیں، لیکن آپ کو سونا بننے کے لیے دنیا کی اس بھٹی میں سے گزرنا ہے۔ زندگی میں کچھ بھی غلط نہیں ہوتا اور ہر واقعے کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ اپنی وقتی کامیابی کو اپنے خواب پر ترجیح دینے والے لوگ آگے نہیں بڑھ پاتے۔ زندگی میں حاصل ہونے والی چھوٹی کامیابیاں اور چھوٹی ناکامیاں آپ کو اپنے مقصد سے دور ہونے میں بھرپور تعاون کرتی ہیں، لیکن وہ زندگی ہی کیا جس میں آپ ایک چھوٹی سی کامیابی کو آخری سمجھ کر رک جائیں۔ اور یہ کہ ہمیشہ اپنے دل کی آواز سننے کی کوشش کریں۔ اس راستے میں مشکلات آئیں گی، آپ کا دل خود ہی آپ کو اس راستے سے منحرف ہونے کی کوشش بھی کرے گا، لیکن آپ کا دل آپ کو سچ بھی بتائے گا کہ راستہ وہی ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ لیکن ضروری ہے کہ ہم ان احساسات کو سن سکیں جو بولے نہیں جاتے۔ ہم میں سے ہر کوئی سینٹیاگو ہے، وہ خزانہ پا سکتا ہے لیکن سفر کرنا ضروری ہے۔